میں آپ کو معاف کرتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ نغمے کی فصوں ہیسی ایک جھناکے سے ٹوٹی تھی۔ یاقوت کے دل میں دور کہیں واشٹان اترا تھا۔ آس پاس چلتی ہوا نے دل ٹوٹنے کی نوید سنائی تھی۔ آسمان نے یاقوت کو دیکھ کر تمسر سے سر جھٹکا تھا۔ سفید لباس والی لڑکی کہہ رہی تھی، میں تمہیں ہر زیادتی ہر تکلیف کے لیے معاف کرتی ہوں، لیکن بس ایک شرط ہے میری، مان لو اور لے لو معافی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ یاقوت نے بے حادثہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ پتکت بول پایا تھا۔ طلاق۔ نرمین نے بس ایک ہی لفظ کہا تھا، لیکن یاقوت کو لگا تھا جیسے اس کا دل 1000 بار ٹوٹا ہو۔ مجھے طلاق دے دو یاقوت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی وفادار نہیں رہ سکوں گی۔ میں ساری زندگی تمہارے چھونے کو غلاظت اور قریب رہنے کو تعفن سمجھوں گی۔ اور یاد رکھنا، جب تک مظلوم معاف نہ کرے توبہ تو خدا بھی قبول نہیں کرے گا۔ یاقوت یک تک پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھے گیا۔ سارے الفاظ حلق میں دم توڑ گئے تھے۔ سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس کے لیے اس لڑکی کو کھونے کی بات ہی سوہان رو تھی۔ میں میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یاقوت لفظ جوڑ کر بول رہا تھا، شوقڈ وہ اب تک تھا۔ دیکھو نیرو، میری جان، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ تم جو چاہو گی میں کروں گا، جیسا چاہو گی ویسا کروں گا، لیکن پلیز مجھے یہ سزا مت دو، یار مر جاؤں گا میں۔ وہ آخر میں بے بسی سے بولا تھا، دل جیسے بند ہو رہا ہو۔ نرمین نے سزایا سے سر جھٹکا تھا۔ میں کوئی ضد نہیں کر رہی یاقوت، تم سے دور جانا یا طلاق لینا میرے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، لیکن تم خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا کہو گے اس سے کہ جس عورت کی عزت خراب کی، جسے تکلیف دی، جسے رسوا کیا، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، لیکن آپ معاف کر دیں۔ خدا کی قسم یاقوت، فرشتے ہاتھ اٹھا اٹھا کر لعنت بھیجیں گے تم پہ اگر ایسا کیا تو۔ تمہیں اگر مجھ سے معافی چاہیے تو طلاق کے پیپر سائن کرو، میں معافی نامہ سائن کر دوں گی۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی تھی۔ یاقوت کے دل میں گراہیں پڑنے لگی تھیں۔ وہ بے بس ہونے لگا تھا۔ نیرو، پلیز پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آئی لو یو، آئی ریئلی ڈو۔ اور میں مان رہا ہوں نا، میں غلط ہوں، شرمندہ ہوں۔ پہلی غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو وہ خدا ہے یاقوت، بڑے ظرف والا، اعلیٰ ذات۔ ہم بندے ہیں، گناہوں پہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں کرتے۔ مجھ سے معافی چاہیے تو قیمت ادا کرو، جتاتے ہوئے بولی تھی۔ یاقوت نے نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ ڈیڈ نے کہا تھا جب لڑکیوں کے ریپسٹ ان کے شوہر بن جائیں تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اور لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی۔ کیا تم مجھ سے دستبرداری دے دو گی؟ میں ایک وقت میں تمہاری محبت رہا ہوں نرمین۔ وہ ایک آس سے بولا تھا، شاید ابھی بھی کچھ بچ جانے کی، کچھ رہ جانے کی آس۔ نرمین نے اسے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے دیکھا۔ یہ سچ ہے یاقوت، لڑکیاں محبت سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اپنا وقار اور عزت کے بدلے محبت کو چننا ہوتا ہے، اور تب کچھ لڑکیاں نرمین مغل جیسی ہوتی ہیں جو وقار چن لیتی ہیں۔ تم آج بھی میرے دل میں ہو، روز اول کی طرح۔ آج بھی تمہیں دیکھ کر دل کہتا ہے حسن تم پہ تمام ہوا۔ وہ ایک پل کو رکی، یاقوت کی کرب زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن میرے دل کا ایک کونا سڑ چکا ہے، تمہاری کی گئی زیادتیوں کی وجہ سے میرا جسم چیچک زدہ لگتا ہے۔ تم جانتے ہو جب تم میرا ہاتھ پکڑتے ہو تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ اسے یاقوت کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ یاقوت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نرمین آگے کو ہوئی، آواز سیمی کر لی، بالکل ویسا لگتا ہے جیسا کاری کے چھونے پہ تمہیں لگتا تھا۔ یاقوت بدک کر پیچھے کھڑا ہوا، چہرے پر خوف اور نفرت بیک وقت آئے تھے۔ اس کے پورے جسم پہ جیسے کانٹے چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ بے یقینی سے کھڑا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ نرمین اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، عین اس کے سامنے۔ تم بتاؤ نا یاقوت، کیا تم اس کاری کے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہو؟ یاقوت ہر گزرتے لمحے کسی مردے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رونق گویا مر چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگا تھا۔ جب تم نہیں رہ سکتے تو میں کیسے رہوں؟ تم ایسا کرو، صرف 2 گھنٹے اس آدمی کے پاس رہ آؤ۔ تم 2 گھنٹے اس شخص کے ساتھ رہو جس سے بچپن میں تمہیں جسمانی استحصال پہنچایا۔ 2 گھنٹے بعد آنا، نرمین مغل تمہیں سب معاف کر دے گی، خود کو ذلیل کیا جانا بھی اور پل پل کی موت مارنا بھی۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ یاقوت آگے بھی نہیں بڑھ سکا۔
وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس شخص کے نام پہ ہی یاقوت کو اپنے ارد گرد تعفن اور بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ کجا کہ اس کے ساتھ رہنا، آج یاقوت کو صحیح معنوں میں نرمین کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے، بغیر کسی اور کی طرف دیکھے، تیز تیز سیڑھیاں اترتا باہر جا رہا تھا۔ سانس بند ہو رہا تھا، دل رک رہا تھا۔ سلطان منزل میں موجود فروہ سلطان کے کمرے کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں، اسی بند پڑا تھا، اب سارے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی تاریک کمرے میں بیڈ کی ایک جانب فرش پہ فروہ بیٹھی تھی، گھٹنے سینے سے لگا رکھے تھے، گردن بیڈ پہ ڈھلکا رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم تھیں، کاجل بہہ گیا تھا اور میٹھا میٹھا سا میک اپ اب بھی موجود تھا۔ لباس وہی تھا جو صبح کٹی پارٹی میں پہن رکھا تھا۔ دفاتن دروازہ کھلا اور شمس اندر آیا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ باہر سے آدھی روشنی اب سیدھا اس کے کمرے میں فرش پہ بیٹھی فروہ پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی حالت میں تھی، ایک لمحے کو جیسے شمس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا ہو۔ وہ اس عورت کو گالیاں دے سکتا تھا، بے عزت کر سکتا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے کو چھوٹے قدم لیتا اس سے قریب چلا آیا، پھر پنجوں کے بل اس سے قریب بیٹھا اور وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے فروہ؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ادھر دیکھو مجھے، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فروہ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے تھے۔ شمس اب کے واقعتاً پریشان ہوا تھا۔ خدا کے لیے فروہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح تو نہیں روتی؟ تم دوسروں کو رلاتی ہو لیکن تم نہیں روتی، آخر کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو پلیز، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ اب اس سے قریب ہی بیٹھ گیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے شمس، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ زور زور سے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے کسی کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، حالانکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایسا کیسے کر بیٹھی شمس؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پروا کی آنکھوں کے آگے بس مہرما کا چہرہ تھا، وہ اسے معصوم سے کیا بنا چکی تھی۔ شمس کی آنکھوں میں کچھ گیلا سا چمکا تھا، وہ ذرا سا پشیمان ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو فروہ، اسے اندھیروں میں دھکیل کر ہم نے اچھا نہیں کیا، ہم دونوں اس میں شامل تھے، مجھے تمہیں روکنا چاہیے تھا۔ شمس کی آنکھوں کے آگے خالد سلطان کا چہرہ تھا۔ میں کیا کروں شمس، میں کیا کروں؟ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے اس کے لیے شیطان نہیں بننا چاہیے تھا۔ میں اس کے لیے کیوں شیطان بن گئی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ اپنی ہتھیلی سر پہ مار رہی تھی جیسے بے حد تکلیف میں ہو۔ شمس اس سے زیادہ تکلیف میں لگتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں فروہ، ہم اس کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ کیوں کیا ہم نے ان کی اولاد پہ ظلم؟ وہ رنجیدہ تھا۔ بلکہ اولاد چھوڑو، ہم نے خود ان کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ فروہ، ہم نے کیوں کیا ایسا؟ اس سے گردن جھکا دی تھی، ہرس گردنیں جھکا دیتا ہے۔ فروہ نے اپنی پوری آنکھیں رگڑ کر صاف کی، پھر شمس کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ ہم مجبور تھے شمس، بے حد مجبور، ہمیں لگا تھا یہی صحیح ہے اور یہی صحیح تھا۔ اس کی زکام زدہ آواز کچھ جتا رہی تھی۔ ہمارا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے نا؟ وہ اپنی گیلی آنکھیں شمس کی آنکھوں میں گاڑی کہہ رہی تھی۔ شمس سے بس اس بات میں سر ہلا دیا، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی گلٹ میں تھا۔ واپسی اب بھی ممکن ہے، ضمیر کی قید سے نکل آنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ رہو تو ہم اندھیروں میں بھیجے لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں، ہم زیادتیوں کے ازالے کر سکتے ہیں۔ وہ امید سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ شمس بس اسے دیکھے گیا۔ ہم گناہ گار بنے، شیطان بنے، لیکن اب ہم فرشتہ بنیں گے، ہم اپنے لوگوں کے لیے فرشتے بنیں گے شمس، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی، اس کا پورا چہرہ چمک رہا تھا۔ شمس کے چہرے پہ بھی امید در آئی تھی، وہ متفق تھا۔ ایک دم فروہ بولتے بولتے رک گئی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کیا تم سب کچھ بھول سکتے ہو شمس؟ وہ سب جو 20 سال پہلے ہوا؟ کیا تم مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ سکتے ہو؟ وہ امید کا ڈوبتا تنکا ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی۔ شمس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے سر اسوات میں ہلا دیا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں فروہ، تم اگر اس وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لیتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن تم ضد پر اڑی رہی۔ وہ بول رہا تھا اور فروہ اسے سنتے ہوئے آنسو بہاتی رہی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکا، اس لیے کبھی تمہیں طلاق بھی نہیں دے سکا۔ ایک زندگی تھی جو ہم نے خراب کی، نفرت اور بدگمانی میں، لیکن اب بس۔ وہ ایک عزم سے مسکرایا۔ اب ہم فرشتے بنیں گے، ہم دونوں اب نیک بنیں گے، جن کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے اب انہیں واپس بھی ہم ہی لائیں گے۔
میں سب فکس کر لوں گی شمس، میں سب ٹھیک کر دوں گی، بس اس بار کوئی گناہ کوئی برائی نہیں۔ پروا نے اس کی ہاں میں ہاں ملا لی تھی۔ وہ دونوں مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، وہ ابلیس سے اسرائیل بننے جا رہے تھے، لیکن شاید وہ بھول چکے تھے عرش سے دھتکارے ہوئے لوگوں کی واپسی شاذر و نادر ہی ہوتی ہے۔ عمر حیات کے بنگلے پہ پھیلی رات گہری ہوتی گئی۔ وہ آدھی رات کے وقت گھر لوٹا تو تھکا ہوا سا لگتا تھا۔ گاڑی پورچ میں پارک کر کے وہ اندر بڑھ آیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، لیکن سیڑھیوں پہ حالے کو بیٹھا دیکھ وہ رک سا گیا تھا۔ کتنے دنوں سے اسے دیکھا نہیں تھا، وہ کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آج اسے دیکھ لیا تھا، لیکن تکلیف اب زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا جب اس کی آواز پہ رکا۔ میں نے چائے بنائی ہے، پینا چاہو گے؟ وہ مڑا نہیں۔ دل میں شدید طلب ہوئی تھی کہ ہاں کہہ دے، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ آگے بڑھ گیا، البتہ اس کا رخ اب اپنے کمرے کی جانب نہیں تھا، وہ کچن میں آ گیا تھا۔ شاید اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی، کیونکہ باہر تک اس کے مگ میں چمچ چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ حالے خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے کچن میں گئی، لیکن دروازے کے قریب خون کے دھبے دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھ آئی۔ عمر نے اس کا آنا نوٹ کیا تھا، لیکن مڑا نہیں۔ وہ ننگے پیر کھڑا تھا، اور جہاں کھڑا تھا وہاں بھی فاصلے فاصلے سے اسی طرح کے دھبے تھے۔ شاید اس کے پیر سے خون رس رہا تھا۔ تمہارے پیر کو کیا ہوا؟ حالے نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ شیشہ لگ گیا تھا کچھ دن پہلے، اور آج پھر لگ گیا۔ زخم گہرا ہو گیا۔ وہ مناسب لہجے میں کہتا واپس اپنے مگ کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ اب حالے نے اس کے سامنے سے مگ اٹھا لیا تھا۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب چلی آئی۔ کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمر بس بے تاثر نظروں سے اسے دیکھے گیا، چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ ہلنا مت یہاں سے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی کچن کیبنٹس کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لیے آتی دکھائی دی۔ عمر نے لب بھینچ لیے۔ وہ یہاں سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن بے بسی سے بیٹھا رہا۔ حالے اس کے پیر کے قریب جیسے ہی نیچے بیٹھی، عمر کھڑا ہو گیا۔ I can do it by myself۔ حالے اسی طرح بیٹھی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ بیٹھ جائیں ایس پی صاحب، میں اتنی بری بھی نہیں ہوں۔ چاروں ناچار اسے بیٹھنا پڑا تھا۔ حالے نے اس کے پیر کو ہاتھ میں لے لیا۔ عمر کو ایک دفعہ پھر بے چینی ہوئی۔ پیروں میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی، میں کر لیتا ہوں، رہنے دو۔ حالے نے اس کے سونے بغیر اس کا پیر اپنے گھٹنے پر رکھ لیا تھا۔ اب وہ اس کی صفائی کر رہی تھی۔ اسی پیر پہ چلنے کے میٹھے میٹھے نشان بھی تھے۔ وہ چند پل اسی طرح بیٹھا حالے کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ تمہیں مزہ آتا ہے کیا؟ پہلے زخم دینا اور پھر آ کر مرہم رکھنا۔ وہ نہ جانے کیوں کہہ بیٹھا۔ حالے کا ہاتھ ایک پل کو رکا تھا، پھر وہ اسی طرح سفید پٹی اس کے پیر کے گرد لپیٹتی گئی۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کیا کسی کی تکلیف پہ بے چین ہو جانا، لیکن پھر بھی اسے تکلیف دینا؟ ہاں، اس کسی کے پاس دل نہیں ہے، اور اگر ہے تو میرے لیے نہیں ہے۔ تلخی سے بولا تھا۔ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ دلوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ایس پی صاحب؟ حالے نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے نظر اٹھا کر پوچھا تھا۔ یہ دل ہی ہے جو ایک 22 سالہ لڑکی کے قدم آدھی رات کے وقت کسی انجان آدمی کی آواز پہ روک دیتا ہے۔ عمر سن رہے کیا؟ اسے لگا اسے غلط سنا ہے۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ حالے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سنک کی طرف بڑھ گئی، ہاتھوں کو اچھے سے دھویا، پھر چولہے کی جانب بڑھ گئی، اس سے چائے کا پانی چڑھایا۔ عمر بس اس کی پشت کو دیکھے گیا تھا۔ کون سا درد، کہاں کی تکلیف، وہ سب بھول گیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ واپس پلٹ آئی، چائے کا بھرا ہوا مگ عمر کی جانب بڑھایا۔ تمہیں کافی کی نہیں چائے کی ضرورت ہے۔ عمر نے بغیر کچھ کہے مگ تھام لیا تھا۔ حالے کچن سے باہر جانے لگی جب عمر کی آواز سنائی دی۔ دل کیوں کسی کی آواز پہ آپ کے قدم جھکڑ لیتا ہے؟ کیا محبت؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ حالے مسکرا کر اس کی جانب مڑی، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ ضروری تو نہیں محبت ہی آپ کے قدم جھکڑ لے، ترس اور ہمدردی بھی کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ وہ بول کر مڑ گئی۔ پیچھے عمر نے ڈھیر سارے جذبات اندر دبا لیے تھے۔ موڈ پوری طرح خراب ہوا تھا، لیکن سامنے بھی حالے تھی۔ لفظوں کی خوش فہمیاں تھمانا اور پھر انہی لفظوں سے روح تک زخمی کرنا اسے خوب آتا تھا۔ وہ لفظوں کے ساتھ اچھی تھی، ہے نا؟ اگلی صبح پیلی چمکدار دھوپ ساتھ لائی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ بھی ایک ایسی ہی صبح نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا اور آج وہ فارغ تھا، اسی لیے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی
بال ماتھے پہ بکھیرے وہ کام میں غرق نظر آتا تھا۔ اسے تھوڑی دیر میں ہی شو روم کے لیے نکلنا تھا، بس یہ چند میلز بھیج لے۔ دفاتن کوئی لانچ کا دروازہ پار کرتا اندر آیا تھا۔ وہ حسن تھا، سیاہ پولو شرٹ اور نیلی جین سے ملبوس، اسے بال سلیقے سے جما رکھے تھے۔ وہ ہر روز ہی آتا تھا، نفیسہ حیات کا فیورٹ جو تھا۔ اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں ایس پی صاحب؟ وہ اندر آ کر بولا تھا۔ عمر نے سر نہیں اٹھایا۔ تم اندر آ چکے ہو حسن، اور اب اگر ایک بھی غیر ضروری بات کی تو عین ممکن ہے کہ واپس نہ جا پاؤ۔ حسن نے برا سا منہ بنایا تھا۔ تم صرف میرے سامنے بنتے ہو یا پھر واقعی جیمز بونڈ ہو؟ وہ تب سے اس کے ساتھ صوفے پہ آ کر بیٹھا تھا۔ اگر تم میری شکایت اپنی بہن کو نہ لگاؤ تو ابھی کے ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اب بھی مصروف سے انداز سے بولا تھا۔ حسن نے گہری سانس لی تھی۔ کیا تم دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ اب کہ وہ یاست سے بولا تھا۔ تم دونوں میرا آئیڈیل کپل تھے، پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ تھم گئے تھے، دل میں گہرے رنج کا تیر لگا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں حسن، شاید ہمارا ٹھیک ہونا یہی ہے۔ ایک سڑی ہوئی بیکار شادی سے اچھا ہے اکیلا رہا جائے۔ ایسے تو مت کہو، تمہاری شادی ایسی تو نہیں ہے۔ حسن کو برا لگا تھا۔ عمر مسکرایا۔ چاہے تعلق شادی کا ہو، دوستی کا یا پھر کوئی اور، ضد، انا یا پھر مقابلے بازی اسے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور کھوکھلا تعلق بہت جلد سڑ جاتا ہے۔ تم بتاؤ حسن، کہ انسان کو ایسے تعلق میں رہ کے اپنی ذہنی صحت خراب اور دل توڑوانا چاہیے یا پھر عزت سے الگ ہو جانا چاہیے؟ اس نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر حسن کو دیکھا تھا۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا، اس سے گردن جھکا دی تھی۔ کل میرا اور ہارون کا برتھ ڈے ہے، لیکن ہم تمہاری وجہ سے نہیں منا رہے۔ اس نے اسی طرح جھکے ہوئے سر کے ساتھ بتایا تھا۔ عمر نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ اپنا برتھ ڈے کسی تیسرے انسان کی وجہ سے خراب نہیں کرنا چاہیے حسن۔ کل تمہیں اور ہارون کو میری طرف سے برتھ ڈے پارٹی ملے گی، رات 8 بجے، بینز بلوسم آ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا۔ کہیں صبح صبح سر پہ کوئی بھاری پتھر تو نہیں گرا، یا پھر حالے کی محبت سر چڑھ گئی ہے؟ مطلب عمر حیات اپنے پیسے ہم پہ خرچ کریں گے؟ وہ متعجب سا کہہ رہا تھا۔ عمر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ تم دونوں کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ آخر کو ایک میرا یک طرفہ دوست ہے اور دوسرا سالہ کم عذاب زادہ۔ ویسے تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ عمر کو اب یہ موضوع زیادہ پسند آ گیا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم نے حامی بھر لی تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ایک دن میں اتنے سارے موج سے نہیں دیکھ سکتا میں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر بے اختیار ہنستا ہی چلا گیا۔ کوئی اسے بتائے وہ ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اگلا دن، رات 8:30 بجے، بینز بلوسم کے باہر کلوز کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ اس وقت سارے بینچ ایک طرف کو کر کے رکھے ہوئے تھے اور بیچ میں کافی ساری خالی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف لمبی میز پہ مختلف کھانے سجے ہوئے تھے، جنہیں عمر حیات نے اپنے ہاتھوں سے بنانے کا شرف بخشا ہوا تھا۔ لیل سکندر لمبی سیاہ میکسی پہنے، بالوں کو کرل کیے، اس وقت انہی کھانوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ کسی طرح الفا ادھر ادھر ہو جائے اور وہ کچھ ٹیسٹ کر سکے۔ ہارون شاید بھی تیار سا تھا، سفید شرٹ کے اوپر جینس جیکٹ اور اسٹائلش جینس پہنے، وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پاپا کو کال کر کے باقی کے سارے پلانز کینسل کر رہا تھا، ساتھ ساتھ عزت افزائی بھی کروا رہا تھا۔ حسن نسبتاً ایک الگ کونے میں بیٹھا تھا، اسے بابا یاد آ رہے تھے۔ اماں کو اس نے حالے کی وجہ سے نہیں بلایا تھا۔ عمر اب تک نہیں آیا تھا۔ حالے یہاں سے ذرا فاصلے پر نفیسہ حیات کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ حالے مسکراتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ اس نے سیاہ سفید دھاریوں والا اسٹائلش گون پہن رکھا تھا، جس کی کمر پہ سنہری بیلٹ لگا ہوا تھا۔ پورے بالوں کو کرل کر کے پشت پہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کانوں، انگلیوں، کلائیوں اور گلے میں ہیرے پہنے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس سے بھر بھر کے ہیرے پہنے تھے، یہ بات کافی لوگوں نے نوٹ کی تھی۔ ہیرے تمہارے لیے کیا ہیں حالے؟ نفیسہ کی بات پہ اس سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ ہیرے میرے لیے طاقت کا احسار ہے، میری پہچان اور مجھے یاد رکھوانے والی چیز۔ اس سے گنوا دیا تھا۔ نفیسہ باغور اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم آج سب کو دکھانا چاہتی ہو کہ تم خوش ہو، مطمئن ہو، اکیلی ملکہ ہو، اور سب سے بڑھ کر عمر کے بغیر بھی خوش ہو۔ ان کی آخری بات پہ حالے پوری طرح چونکی تھی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، پتکت بول پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان گزرے چند ماہ میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ نفیسہ نے سوال بدل لیا تھا۔ آزمائش، حالے فوراً سے بولی۔ نفیسہ سنجیدہ تھی۔ ہمیں ہر آزمائش کے بعد انعام ملتا ہے حالے سلطان، ہر قربانی کا صلہ،
اور ہر درد کے بدلے راحت۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب روزے رکھو، بھوک پیاس برداشت کرو تو آخر میں عید ملتی ہے۔ قربانی کرو، اپنا پیسہ اور اپنا محبوب جانور قربان کرو تو بدلے میں اچھی آخرت ملتی ہے۔ آزمائشوں کے بعد انعام ملا کرتے ہیں حالے۔ اللہ نے تمہیں عمر دیا اور تم ناقدری کر رہی ہو۔ حالے جہاں تھی وہیں سن رہ گئی، آس پاس کی ساری آوازیں، سارے لوگ، الفاظ سب بے معنی ہو گئے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ نہ تم قرض ہو، نہ تم بڑھتی ہوئی عورت، اور نہ ہی بانجھ۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دلوں سے لگانا چھوڑ دو حالے سلطان۔ لوگ تو دل چیرنے کے لیے چھری لے کر گھومتے ہیں۔ جو اللہ دے دے اس پر صابر رہو اور اس کی قدر کرو۔ نہ قدروں کے نصیب میں نہ رزق رہتا ہے نہ محبتیں۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی تھیں۔ شاید انہوں نے سامنے سے آتے ہوئے حسینہ سلطان اور مہرماں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ادھر ہی آ رہی تھیں۔ حالے نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر نفیسہ کو دیکھا۔ وہ مسکرائی تھیں۔ جن کے ایک پیرنٹ نہ رہے ہوں انہیں دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ پہلے کے جانے کا غم ختم نہیں کریں گے لیکن گلٹ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھیں۔ حالے ٹوٹوبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ لوگ اب ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ حسن اپنی ماں کے ساتھ چہک رہا تھا، مہرماں اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حالے اٹھی، وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے قریب گئی۔ حسینہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس سے زیادہ کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ حالے چند لمحہ انہیں دیکھتی رہی، پھر خود ہی آگے بڑھ کر حسینہ کے کندھے سے لگی۔ وہ پہلے پہل تو متعجب ہوئی، پھر نرمی سے اس کا سر تھپکا۔ حالے کے دل میں سکون اترنے لگا۔ مہر اس سے ملی تھی، وہ بس خاموش کھڑی رہی تھی۔ ناقدروں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروانا اس کے لیے برا مشورہ تھا۔ کچھ وقت بعد وہ سب لمبی میز کے گر جمع تھے۔ عمر آ چکا تھا۔ اس سے سیاہ ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہی پینٹ پہن رکھی تھی، کف موڑے ہوئے اور بالوں کو سلیقے سے جمائے کافی اچھا لگ رہا تھا وہ۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئی تھی، 18-19 برس کے، سانولے چہرے اور گھنگھرالے بالوں والی نورے۔ وہ بہت ہنسمکھ سی تھی، ہر ایک کے ساتھ فوراً گھل مل گئی تھی، سوائے حالے کے۔ عمر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پپی تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ حسن کو اسے تھماتے ہوئے گویا اس نے احسان عظیم کیا تھا۔ اس کا نام برونو ہی رکھنا، اس کی نسل تمہارے پچھلے کتے سے ملتی ہے۔ برونو تو ایک ہی تھا۔ حسن یاست سے بولا۔ اس سے پوچھ لو، یہ بھی اس کا کوئی چچا زاد یا ماموں زاد ہی لگتا ہوگا۔ عمر بیزاری سے کہتا میز کی جانب بڑھ آیا، وہیں جہاں نورے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی حالے کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ عمر بار بار مسکرا مسکرا کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حسن ایک بار پھر کسی کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ بھائی کیک کہاں ہے؟ اب تک آیا کیوں نہیں؟ اب کیا ہارون بولا تھا؟ ہم نے 2 کیکس آرڈر کیے تھے لیکن صرف ایک ہی کیک آیا ہے حسن کا۔ ہارون کا کیک اب تک نہیں آیا، حالے نے جواب دیا تھا۔ عمر بیٹے تم جا کر لے آؤ کیک۔ نفیسہ نے عمر کو مخاطب کیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے نے نوٹ کیا تھا کہ وہ نفیسہ حیات کو نہ نہیں کہتا، نہ ضد کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک سے زائد بات۔ مطلب عمر حیات اپنی اماں سے ڈرتا تھا۔ حالے بچے تم بھی ساتھ چلی جاؤ۔ نفیسہ کی آواز پہ حالے نے خوف سے ان کو دیکھا۔ عمر ٹھہر گیا تھا۔ اماں وہ خود چلا جائے گا۔ حسینہ کو تو گویا ساری محفل میں ہول پڑ گئے تھے۔ شرم کرو حالے، وہ آئیں گے وہ جائیں گے، اس طرح بولا کرو۔ شوہر ہے تمہارا۔ بظاہر تو انہوں نے سرگوشی کی تھی، لیکن ہماری معصوم ماؤں کو کون بتائیں کہ بیٹی کے بارے میں ان کی سرگوشیاں بھی پورا خاندان سنتا ہے۔ حالے نے گردن اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بے تاثر کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھیں، حالے کو لگا تھا وہ ہنس رہی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، میں خود لے آتا ہوں۔ عمر کی تابعداری سے کہنے پہ حالے باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ حسینہ نے ملامتی نظروں سے حالے کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہوں وہ شوہر ہو کے آپ کہہ رہا ہے۔ حالے کلس کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ عمر آپ چلیں، میں ساتھ آتی ہوں۔ اس سے آپ پہ زور دیا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے تھے اور پیچھے محفل میں ایک بار پھر خوشخبریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن کچھ دام مہر کو پوری طرح ٹھٹکا تھا۔ عمر حیات کی گاڑی اپنی رفتار سے سڑک پہ رواں دواں تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ بیکری پہنچ کر انہوں نے کیک بھی کر لیا تھا۔ اس وقت ان کا رخ واپس کیفے کی جانب تھا۔ حالے اسٹوریج باکس کو کھولے اس میں سے کچھ نکالنے والی تھی، لیکن اس میں پڑے چند مڑے توڑے کاغذات دیکھ کر اس سے ان کو باہر نکالا۔ عمر نے کن اکھیوں سے اسے کاغذات نکالتے دیکھا تھا لیکن خاموش رہا۔ حالے نے کاغذات نکالے، ان کو سیدھا کیا،
لیکن جو ہی اس کی نظر بڑے بڑے چلی حروف پر پڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک طلاق نامہ تھا، عمر کا خالق کے نام طلاق نامہ۔ چند پل کے لیے اسے اپنے اوپر ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، آنکھوں کے کنارے گیلے ہو گئے۔ وہ بس ساکت اور شل سی اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتی رہی۔ دل یکدم خالی ہو گیا تھا۔ ابھی صرف طلاق نامہ بنوایا ہے، کچھ دنوں تک میں سائن کر دوں گا، پھر تم بھی سائن کر لینا۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کوئی خبر سنا رہا ہو، البتہ دل کو کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ اسٹاپ دا کار! وہ اپنی پوری قوت سے دھاڑی تھی۔ عمر نے مٹھی بھینچ لی اور گاڑی روک دی۔ اب وہ اپنی طرف سے نکل کر باہر آیا۔ سنسان خالی سڑک، یہ وہی سڑک تھی جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ خالی نے جارحانہ انداز میں اپنی جانب کا دروازہ کھولا اور باہر آئی تھی۔ تم یہی چاہتی تھی نا؟ اب مل رہا ہے تو کیا تکلیف ہے؟ وہ سخت خوفزدہ تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، ابھی کبھی دو نا طلاق، ان پیپرز کا کیا جھنجھٹ، جب تمہیں چھوڑنا ہی ہے تو ابھی چھوڑو۔ وہ بھی چیخی تھی۔ عمر نے خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا حالے، تم میرے لیے اہم ہو۔ اچھا یہی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے الگ ہو جائیں، ایک دوسرے کو نقصان دیے بغیر۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ تم میرے بغیر جی لوگے؟ اس کی بات پہ عمر ٹھہر گیا تھا۔ ایک پل کو دل بند ہوا تھا۔ میں نے جینے کی خواہش چھوڑ دی ہے حالے سلطان، مجھے بس جج صاحب اور ہیون کے لیے زندہ رہنا ہے، اور میں رہ لوں گا۔ حالے چند پل اسے دیکھتی رہی۔ دونوں کے بیچ لمبی خاموشی تھی۔ آسمان پہ کھڑا چاند انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بہتی ہوا ان کے دکھ میں نم تھی۔ تاریک ویران سڑک غمزدہ تھی۔ اسی پہر حالے سلطان نے چاند کی دھمکتی روشنی میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ جب میں تم سے پہلی بار ملی تھی تو تم مجھے بہت قریبی لگے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اس تاریک سیاہ رات کا منظر گھوم گیا تھا۔ سڑک پہ پڑا کوئی نوجوان کرا رہا تھا اور اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز صحرا کے پیاسیوں کی تاثیر مٹاتی تھی۔ میں جینا چاہتا ہوں، وہ بولی تو ہر شے ساکت ہو کر اسے سننے لگی۔ اور جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تھا تو مجھے تمہاری تکلیف سے تکلیف ہوئی تھی۔ تمہارا چہرہ شناسا لگا تھا، تمہاری آنکھوں کے سحر سے خوف آیا تھا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ عام آنکھیں نہیں تھیں، وہ ساحر تھیں۔ اس کا زخمی چہرہ، زخمی وجود حالی کے دل میں کھپ گیا تھا۔ کیا آپ دوبارہ آئیں گی؟ وہ نم آنکھوں اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ عمر کا دل جیسے رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ دم سادے اسے سنے کیا؟ حالی کہہ رہی تھی، جب میں نے تمہیں تیسری بار دیکھا تھا، وہ ایک پل کو رکی تھی، تب مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی عمر۔ وہ شاپنگ مال میں کھڑی تھی، کسی نے اس کو عقد سے پکارا تھا۔ وہ ٹھہری تھی۔ سیاہ آنکھوں والا مرد کچھ کہہ رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، کسی کو اگر آپ سے محبت ہے تو اسے آپ کے سیاہ اور سفید سے بھی محبت ہونی چاہیے، اسے آپ کے پنک سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ محبت ہو جانے کا لمحہ تھا۔ عمر کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ اس کا دل ٹھہر گیا تھا۔ حالِ سلطان اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ عورت جس کے عشق میں اس سے 4 سالوں کا بنواس کاٹا تھا، وہ جس کے لیے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں، جس کے لیے دل ٹوٹا شہر چھوڑا تھا، وہ آج اس کے سامنے کھڑی تھی، اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ آج اسے لگا تھا اس کی اماں سچ کہتی ہیں، اس کا بخت واقعی سکندری بخت ہے۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں عمر، وہ ہلکی نم آواز میں کہہ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب تم نے کہا تھا تم جینا چاہتے ہو اور میں رک گئی تھی، کیا آج تم میرے لیے نہیں رکو گے؟ عمر کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ آئی لو یو عمر، آئی ریئلی ریئلی لو یو، میں تمہارے بغیر نہیں جینا چاہتی، تم میرے لیے ضروری ہو، سانس لینے جتنے ضروری۔ تمہیں دیکھ کر دل سے ہیپی اینڈنگ اور ٹریجک اینڈنگز کا خیال نکل جاتا ہے، تمہارے ساتھ بس ٹوگیدر اینڈنگز کا خیال آتا ہے۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ عمر اسے دیکھتا رہا، گیلی ہوتی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ۔ پھر وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گا، وہ ہلکی آواز سے بولا تھا۔ حالے مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا۔ عمر مسکرا رہا تھا، وہ دل کھول کر مسکرا رہا تھا۔ پرپوز کرو مجھے بدتمیز انسان، وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ عمر کو حیرت ہوئی تھی۔ اس دن ریسٹورنٹ میں کیا تو تھا، اب دوبارہ کیا پرپوز کروں؟ وہ پرپوزل جس میں مجھ سے زیادہ تمہاری تعریفیں تھیں، گھٹنوں کے بل بیٹھو اور مجھے پرپوز کرو، تحکم سے کہا گیا۔
نیچے کنکر ہیں، چپ جائیں گے۔ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ عمر! خالد چیخ پڑی تھی اور وہ اوکے اوکے کول کہتا سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ خالد کی آنکھوں میں آنسو تھے، چمک تھی، چہرہ رویا رویا۔ عمر مسکرا رہا تھا۔ آسمان پر کھڑا چاند دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حالِ سلطان، کیا تمہیں عمر حیات اپنے تمام تر فراڈ، اپنی تمام تر وجاہت، پیسے کی محبت اور 2 معصوم ڈمپلز کے ساتھ قبول ہے؟ حالے بے حد سا ہنس پڑی، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اسے سر ہلا ہلا کر اقرار کیا تھا۔ عمر حیات، کیا تمہیں حالِ سلطان اپنے تمام تر حسن، اپنی تمام تر محبت اور اپنے ہارون اور حسن کے ساتھ قبول ہے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے اس کی آخری بات پر برا سا منہ بنایا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری کی بات نکال دو، باقی تم ہر طرح سے قبول ہو اور قبول ہو۔ وہ سر کو ہم دیتا کہہ رہا تھا۔ حالے محبت سے بس اسے تکے گئی۔ میری انگوٹھی کہاں ہے؟ یکدم اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ایسے ہنگامی پرپوزل پہ بندہ ملتا ہے، صرف انگوٹھی نہیں۔ تم تو صرف ریسٹورنٹ میں بھی انگوٹھی نہیں لائے تھے۔ حالے کو ایک اور صدمہ لگا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔ ہاں تو میں جانتا تھا تم انکار ہی کرو گی، خواہ مخواہ کا خرچہ ہو جاتا۔ حالے نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا، پھر یکدم عمر کی آنکھیں چمکی۔ وہ اسی طرح واپس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حالے کا ہاتھ ہنوز تھام رکھا تھا۔ اب اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے چاولوں کا چھوٹا سا گچھا نکالا اور اس کے ساتھ لٹکی کی چین کی گول رنگ حالے کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ عمر اسے کی چین پہناتے ہوئے اٹھا تھا۔ اب وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی، خالی ویران سڑک، ہلکی ہلکی ہوا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ حالے کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرائی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے گول گول گھما رہا تھا۔ اس کے بال، اس کی فراک سب ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، ہمیشہ کے لیے۔ نور مرزا کے فلیٹ میں اس وقت گھمبیر خاموشی تھی۔ ٹی وی لانچ میں رکھے صوفے پر اس وقت نور بیٹھا تھا۔ سنہری آنکھوں میں تپش لیے وہ اپنے سامنے بیٹھے یاقوت مرزا کو دیکھ رہا تھا۔ یاقوت مرجھایا ہوا سا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں ساری اداسی تھی جسے وہ چاہ کر بھی چھپا نہیں سکتا تھا۔ میں تم سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تم نرمین سے بات کرو ایک بار۔ یاقوت نے کئی بار دہرائی جانے والی بات ایک بار پھر دہرائی تھی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہنا چاہتا، پلیز اسے سمجھاؤ۔ وہ منت کر رہا تھا۔ نور کی آنکھوں میں استحصال تھا۔ میں کیوں اس سے کچھ بھی کہوں؟ کیا میں بھول گیا ہوں کہ تم نے اور تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ یاقوت کی گردن جھک گئی تھی۔ تم دونوں نے مل کر میرا خاندان تباہ کیا اور اب بہتر یہی ہے کہ تمہارا خاندان بھی تباہ ہو۔ میرے ساتھ تباہ ہونے والوں میں تمہاری بہن بھی ہوگی۔ یاقوت کی بات پہ وہ مسکرایا تھا۔ میری بہن کے لیے میں ہر دور میں کافی ہوں، تم اس کی فکر مت کرو، اپنا سوچو۔ اللہ سے تم مانگ لی معافی، لیکن کہانی کے وکٹم سے کیسے مانگو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ جس کے گناہ گار ہو اسے چھوڑ کر تم خدا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا اور یاقوت کا مارے شرم کے زمین میں گر جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اللہ اپنے حقوق چھوڑ دیتا ہے، بندوں کے نہیں۔ جاؤ یاقوت مرزا، پہلے اس کے بندوں کو راضی کرو، پھر خود ہی راضی ہو جائے گا وہ۔ یاقوت چند پل اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ یوں ہی نم نہیں ہوا کرتی تھیں۔ کہانی کے وکٹم تو تم بھی ہو۔ ہم نے تمہارا پیسہ کھایا، تمہارا بینک بیلنس کھایا، آج تک تمہارے ہوٹلز پہ راج کر رہے ہیں۔ کیا تم معافی دے چکے ہو؟ نو کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کوئی بے بسی، کوئی کرب سا۔ میں نے ہار مانگ لی ہے یاقوت، کیونکہ جس جنگ میں مرد کے گھر کی عورتوں کا ذکر آتا ہے، مرد وہاں ہتھیار پھینک دیتا ہے یا پھر زبان کاٹ دیتا ہے۔ میں زبانیں نہیں کاٹ سکا، تم لوگ مجھ سے اونچے تھے، میں نے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ میں یہی کر سکتا تھا۔ یاقوت خاموشی سے اسے دگے گیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خدا سے پہلے اس کے بندوں کے حق دینے چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارے حق میں کوتاہی نہ ہو۔ وہ بول کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا۔ پیچھے نور مرزا نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ اسے اب بھی نہیں تھا یقین ان باپ بیٹوں کے وعدوں پر۔ اب اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر ہم واپس اسی سڑک پہ جائیں گے جہاں حالِ سلطان عمر حیات کے ساتھ روڈ کے کنارے بیٹھی تھی، بال سمیٹ کر آگے کو کیے، چہرے پہ ڈھیر ساری چمک لیے وہ عمر کو کچھ بتا رہی تھی۔ ان کے سامنے وہی 2 منزلہ کیک رکھا تھا جو ہارون کے لیے لے کر جانا تھا، لیکن باقول حال یہ
ان دونوں کی برتھ ڈے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، سو آج ان کی برتھ ڈے ہے۔ کیک کی پہلی منزل کا آدھا حصہ کھایا جا چکا تھا، حالے کے ہاتھ کیک سے لٹڑے ہوئے تھے۔ عمر گردن ڈھلکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں اتنا ہی پسند تھا تو تم نے میرے پرپوزل کو نہ کیوں کہا؟ عمر اسے دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے کا کیک منہ تک لے جاتا ہاتھ رکا، اس کی آنکھوں میں کچھ اداس سا در آیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی عمر، وہ بولی تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ تم صحیح آدمی ہو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، میری شادی طے ہو چکی تھی۔ چھوڑو نہ پرانی باتیں، اب تو ہم ساتھ ہیں نا؟ حالے نے ہاتھ جھلایا تھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے تم نے اس رات مجھے اپنا شوہر کہا تھا، مجھے یاد ہے۔ ہاں، تم تو بے ہوش نہیں تھے۔ حالے نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کی بات سن کر بے ہوش ہوا تھا۔ خوشی سے؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں صدمے سے بے ہوش ہوا تھا مادام۔ وہ کچھ جتا کر بولا تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا غصہ اندر دبایا۔ کیا تم کبھی بھی کوئی اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتے؟ کبھی میری تعریف کرو، کبھی مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرو، کیا یہ نہیں ہوتا تم سے؟ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے کیک کا ایک بڑا ٹکڑا منہ میں رکھا، اچھے سے کھایا، پھر کہنا شروع کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل نہیں چاہتا تمہاری تعریف کروں؟ چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بے حد خوبصورت لگتی ہو۔ حالے مسکرائی تھی، لیکن بس ایک ہی لمحے تک۔ پھر جب میں خود کو دیکھتا ہوں نا، میں سوچتا ہوں بھلا ایسا حسن تمہارے پاس کہاں، اور پھر میں تعریف کا ارادہ چھوڑ دیتا ہوں، خواہ مخواہ الفاظ پر بات کیوں ہوں۔ وہ اپنی بات سے ایک بار پھر حالے کو دبا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عمر، تم مجھے کتنے زہر لگتے ہو؟ اتنا کہ تم ساری زندگی زہر کے ساتھ ہنسی خوشی گزار سکتی ہو۔ اس سے کہتے ساتھ جھک کر حالے کے ہاتھ میں پکڑے کیک کا کونا کترا تھا۔ اس سے پہلے کہ حالے کو جواب دیتی، اسے ہلکی سی، بہت ہلکی سی فون کے بجنے کی آواز سنائی دی۔ تمہیں آواز آ رہی ہے کوئی؟ اس نے عمر سے پوچھا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم دونوں کے فون گاڑی میں بج رہے ہیں، مجھے ساری آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ حالے کھول کر اٹھی تھی۔ اللہ اللہ عمر، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اف، ہم لیٹ ہو گئے۔ عمر بھی اٹھا تھا۔ کیوں بتاتا؟ ابھی وہ سرمائی پلہ اتنا بھی اہم نہیں ہوا میرے لیے کہ اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنے اچھے پل برباد کر دوں۔ وہ چل کر کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اب گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ ویسے میں نے تمہارا پرپوزل قبول کر لیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں گھر کے کپڑے دھوؤں گا۔ عمر نے یاد دہانی کروائی تھی۔ اور تم بھی یہ مت سمجھنا کہ میں اپنا سر نیم چینج کر لوں گی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت پڑی تو میں اپنا نام عمر سلطان رکھ لوں گا۔ وہ شان بے نیازی سے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ حالے اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ پھر کوئی جلا دینے والا جواب دے رہا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن اگر تم چاند کی ہلکی سی روشنی میں اس سڑک پہ نظر دوڑاؤ تو طلاق کے کاغذات مڑے تڑے سے نظر آئیں گے۔ ایک مضبوط تعلق میں کسی تیسرے کی اوقات یہی ہونی چاہیے۔ بینس بلاسم پر ہارون اور حسن کی سالگرہ کا کیک کاٹ لیا گیا تھا۔ اب کھانے کا دور چل رہا تھا۔ لمبی میز پر سارے لوگ اکٹھا ہو رکھے تھے، سب کے چہرے خوش تھے، تھمک رہے تھے۔ عمر حالے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حسینہ بیگم بار بار حالے کو اشارہ کر رہی تھی کہ شوہر کی پلیٹ میں کچھ ڈالے۔ یہ دیسی مائیں جن کو آج بھی لگتا ہے کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ حالے کی دائیں طرف مہرمہ بیٹھی تھی، جو بار بار اس کی انگلی میں پہنی کی چین کی رنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، یہاں سے جانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں یہ نہیں تھی۔ کیا عمر نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ بالآخر وہ اس کے کان کے قریب ہو کر پوچھ بیٹھی۔ عمر بظاہر تو لاپرواہ تھا، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے تھے۔ مہر کی بات پر حالے کا چہرہ ایک بار پھر روشن ہوا تھا۔ میں نے عمر کو پرپوز کیا ہے بچوں، وہ اسی طرح ہلکی آواز سے بولی تھی۔ لیکن اصولاً تو اسے پرپوز کرنا چاہیے تھا، ہے نا؟ حالے نے اپنا ہاتھ کھانے سے روکا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو یہ بتانے میں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ کا لڑکا ہونا ضروری ہے۔ محبت ہے تو پھر جینڈرز کی کیسی تقسیم؟ وہ سادگی سے کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگی تھی۔ ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر میز کی دوسری طرف ہارون اور لیل کی جانب آؤ تو ان کے درمیان بھی اسی طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی تھی۔ ویسے میں نے سنا ہے میں تمہارے پاپا کو بہو کی صورت بہت پسند آئی ہوں۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں ہارون کے چہرے پر ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ ہارون پوری طرح بدمزہ ہوا تھا۔ لیل کہے گئی، سوچو ہارون کتنا مزہ آتا جب تمہارے پاپا میرے پاس آتے اور کہتے، بیٹا اب میں اپنے پھول سے بچے کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسے زندگی کی طرف لانا تمہارا کام ہے۔ بیٹا میرے ہارون کے دل میں اپنی محبت ڈال دو۔ کتنا فلمی سین ہوتا۔
وہ मज़े से कह रही थी, जबकि हारून को ना जाने क्यों शर्मिंदगी हुए जा रही थी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? सोच लो, घर नहीं छोड़कर आऊँगा मैं। उसे धमकी दी थी, जबकि लैल उसके चेहरे को देखकर तो और ही खुश हो रही थी। ना करो, तुम शर्मा रहे हो। हाँ हारून, शायद तुम शर्मा रहे हो। बस अब तो फाइनल हो गया। भेजो अपने पापा को। मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं अल्फा को भूलने के लिए भी तैयार हूँ। वो किस खुशदिली से ऑफर कर रही थी। हारून की गर्दन मजीद झुक गई। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? बाज आ जाओ। वो बेहद हल्की आवाज़ में बोला था। लैल का दिल चाहा था कहके लगाकर हंसे। फिर क्या करोगे? ट्विटर पे मी टू का हैशटैग लगाओगे? वो मासूमियत से पूछ रही थी। आपके हारून का सब जवाब दे गया था। उससे गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को पेंट करूंगा, और वो भी इंतहाई गुस्से से। फिर मैं उसी पेंटिंग की तस्वीर लेकर अपने इंस्टाग्राम पर लगाऊंगा, तुम्हें टैग करके। अब बताओ, मेरा रिश्ता कबूल है? रिजेक्ट। है ही क्या तुम्हारे पास सवाल पैसे के? वो एक शाने बेनियाजी से बोली थी। हारून दोबारा से अपना खाना खाने लगा था। अलबत्ता उसकी नज़र बार बार हाले की उंगली की तरफ जरूर जाती थी। वो गाड़ी में रखा अधखाया केक भी देख चुका था। दिल जैसे बंद हुआ था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बातें पूछकर खुद को बेवकार जाहिर नहीं करते, लेकिन होते तो वो लोग ही हैं ना। दिल तो उनके भी होते हैं। उसी मेज़ पर हारून और लैल की कुर्सियों से 2 कुर्सियां छोड़कर हसन सुल्तान बैठा था। वो आज 17 साल का हो गया था। कुछ बड़ा बड़ा लगने लगा था वो। उसके साथ घुंघराले बालों वाली नूरे बैठी थी। हसन को ना जाने क्यों उसके साथ बैठकर ही खुशी हो रही थी। आप कुछ लें ना। वो नूरे को मुखातिब कर रहा था। वो भी मासूमियत से उसे देख रही थी। लेना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या वो मान जाएगा? मुझे उसका नंबर चाहिए। वो हसन के कान के करीब झुकी। हसन को छोटा सा हार्ट अटैक आया था। किसकी बात कर रही हो? वो बदकत बोल पाया। नूरे ने हारून की जानिब कनखियों से इशारा किया। ये हैंडसम पेंटर। उफ, तुम्हें नहीं पता ये मेरा क्रश है। बस एक बार मुझे इसका नंबर मिल जाए। वो हारून को देखते हुए कह रही थी, जबकि हसन का दिल किरची किरची हुआ था। क्या तुम मुझे इसका नंबर लाकर दे सकते हो? अब के वो हसन की जानी मुड़ी थी। मैं अपनी 2 घंटे की मोहब्बत को अपने हाथों से किसी नामहरम का नंबर लाकर नहीं दे सकता। माजरत, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हुआ अभी। वो दांत कचकचाते हुए बोला था। नूरे तो हैं करती रह गई, जबकि हसन एक बार फिर अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया था। लो जी, एक बार फिर दिल टूट गया था।